ہائی ویئرز، ڈیفیٹ ڈیزیزز کی اس سیریز میں ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر شیرین آپ کے ساتھ، تاکہ ہم بیماریوں کو شکست دے سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں اور اپنی صحت میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کریں، بیماریوں سے ممکنہ سے 100% حد تک جو ہے وہ بچ سکیں۔ آج میں آپ سے بیماری کی تو کوئی بات کروں گی نہیں، ایک ایسی ایک نسخے کی بات کروں گی جو کسی بیماری کا نہیں لیکن بہت سی بیماریوں کا نسخہ ہے۔ بھلا کیا سوچیں ذرا کہ جو دوا نہیں ہے، جو ورزش نہیں ہے، جو غذا نہیں ہے، وہ ہے بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے آپ کی دوستی، آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ تو کامیاب بڑھاپے کی کنجی جو ہے وہ ہے دوستی۔ تو یہاں میں آپ کو ڈاکٹر روز کیلی کی پوڈ کاسٹ کے اہم نکات پر مبنی باتیں بتاتی ہوں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لمبی اور صحت مند زندگی کا راز کیا ہے؟ جدید سائنس کا جواب حیران کن ہے۔ یہ صرف غذائیت اور ورزش نہیں بلکہ گہرے اور حقیقی سماجی تعلقات ہیں۔ ڈاکٹر روز کیلی جو ہیں وہ عمر بڑھنے کے عمل پر تحقیق کی ماہر ہیں اور اپنی بات چیت میں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ دوستیاں اور سماجی رابطے ہماری صحت پر اتنا ہی گہرا اثر ڈالتے ہیں جتنا کہ تمباکو نوشی ترک کرنا یا موٹاپے پر قابو پانا۔ اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ صرف ڈاکٹر روز کیلی کی جو میں بات کریں صرف انہوں نے نہیں، اب تک کی میں نے اور متعدد جتنی بھی ریسرچز پڑھی ہیں ان میں آئسولیشن جو ہے، تنہائی، اس کے بہت زیادہ مضر اثرات ہیں صحت پہ، دماغی صحت پہ خاص کر اور جسمانی بھی۔ تو دوستی اور صحت پر سائنسی حقائق کیا ہیں؟ طویل عمر کا راز یہ ہے کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مضبوط سماجی تعلقات رکھنے والے افراد کمزور تعلقات رکھنے والوں کے مقابلے میں اوسطاً 15% زیادہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ فائدہ باقاعدہ ورزش سے ملنے والے فوائد سے بھی زیادہ ہے۔ تنہائی ایک زہر ہے، یہ ایک جذبات نہیں، یہ ہمارے جسم کے لیے خطرناک حیاتیاتی حالت ہے۔ یہ جسم میں انفلیمیشن، سوزش کو بڑھاتی ہے جو کہ دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور ڈیمنشیا جیسے امراض کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ دباؤ کا قدرتی توڑ بھی ہے۔ جب ہم اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا جسم آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج کرتا ہے جسے محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون تناؤ کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے اور ہمیں پرسکون محسوس کراتا ہے۔ یہ دماغی صحت کا تحفظ ہے کہ سماجی سرگرمیاں اور بات چیت ہمارے دماغ کے لیے ورزش کا کام کرتی ہیں۔ یہ یادداشت کو تیز رکھتی ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی صلاحیتوں میں کمی کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ دیکھیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میں بڑھتی عمر، ایجنگ کی طرف جو افراد ہیں، جو بھی 60 سال سے زیادہ عمر کی طرف ہیں، میری دعا ہے ان کو اللہ لمبی زندگی صحت سے بھرپور عطا کرے، آمین۔ تو میں ان کے لیے جو ہے سارے اہم پوائنٹس ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور انہیں بڑھتی عمر کا کوئی اثر جو ہے وہ نہ ہو، جیسا کہ عام لوگ اپنی سوچ میں رکھتے ہیں کہ جی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو بس ہم کمزور اور ہم پہ بیماریاں حملہ آور ہوں گی، نہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی تنہائی جو ہے، اگر جو کافی لوگ بڑھتی عمر کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں، بچے مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بہت زیادہ اپنی اپنی فیملیوں میں بزی ہو جاتی ہے، تو آپ کے دوست اس وقت میں آپ کے جو ہے نا صحت کی کنجی ہیں۔ اب بڑھتی عمر میں دوستیاں کیوں اہم ہیں؟ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے سماجی حلقے قدرتی طور پر سکڑنے لگتے ہیں، نوکری ختم ہوتی ہے، بچے مصروف ہو جاتے ہیں، پرانے ساتھی دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جان بوجھ کر اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں میں آپ کو اپنا خیال کہوں گی کہ آپ اپنی انا کو نہ لائیں، جی فلاں شخص نے مجھے فون نہیں کیا میں کیوں کروں، میرے فلاں دوست نے مجھے میرے میسج کا جواب نہیں دیا میں کیوں دوں۔ یہ سوچا کریں کہ کیا پتہ وہ اس وقت بزی ہوں، ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنی طرف سے کسی کو جج کرنے کے بجائے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو محبت کا اظہار کریں، اپنے دوست سے خلوص کا اظہار کریں اور آپ کو اس کا جواب اسی طرح نہ ملے۔ تو اب کامیاب بڑھاپے کے لیے دوستیاں کیسے بنائیں اور نبھائیں؟ تو دیکھیں معیاری دوستیاں جو ہیں نا وہ تعداد جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچیں کہ جی میرے 10 دوست، 8 9 دوست، نہیں، اگر آپ کے ایک یا دو دوست بھی ایک گہرا ہے تو اس پہ آپ توجہ دیں۔ آپ کے
کتنے ہی دوست کیوں نہ، 2 یا 3 ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنے دکھ درد، خوشی اور خوف بانٹ سکیں۔ اب نئے سرے سے جڑیں، پرانے دوستوں سے رابطہ کریں جن سے رابطہ منقطع ہو گیا، نئے مفادات اپنائیں، کوئی نئی ہابی، کوئی کلاس جوائن کریں، لائبریری جائیں، کوئی محلے کے کلب اگر محلے میں کوئی ہے تو اس میں شامل ہو جائیں، نہیں ہے تو کسی بھی اس طرح کے جیسے کہ قرآن کے جو ہے کافی وہ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، درس قرآن وغیرہ، اس میں جائیں، جو مساجد میں جائیں، وہاں پہ ملیں جلیں، لوگوں سے دعا سلام کریں، تو یہ سب نئے لوگوں سے ملنے کا بہترین موقع ہے۔ تو دوستی کی تعداد کم ہو سکتی ہے لیکن ان کا معیار بلند رکھیں، ایک اچھا دوست سینکڑوں جان پہچان والوں سے بہتر ہے۔ اب آپ رابطے میں خود رہیں، فون، ویڈیو کال یا ملاقات کا ایک معمول بنا لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر روز کیلی کی تحقیق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ لمبی، خوش اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی دوستیوں اور تعلقات کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیں جتنی آپ اپنی خوراک اور ورزش کو لیتے ہیں۔ میری تو امید ہے اور میری خواہش اور دعا ہے کہ آپ سب اپنی خوراک اور ورزش کو سیریس لیں، کیونکہ یہ بھی بے انتہا سے زیادہ اہم ہے صحت کے لیے، چاہے وہ دماغی ہو، چاہے جسمانی ہو یا جذباتی ہو۔ تو کامیاب بڑھاپے کی سب سے بڑی کنجی ہے، آج ہی چلیں کسی پرانے دوست کو فون کر کے بات کر لیجئے، یا پھر نئے دوست بنانے کے لیے باہر نکلیے، جیسے کہ آپ کسی پارک وغیرہ میں چہل قدمی پہ جائیں، وہاں آپ کو جو ہے واک کرنے والے ملیں، اپنے آپ کو ہموار لگیں، ان سے سلام دعا کریں، آہستہ آہستہ دوستی بڑھیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قدم سے آپ کی صحت اور خوشی کے لیے جو ہے بہت بڑا یہ اقدام ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور اپنے دوست بنانا شروع کریں، پرانے دوستوں سے تعلقات بحال کریں، خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔